السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جن دنوں سے سن 1930 کے آس پاس کانگریس کا سالانہ اجلاس دہلی میں ہونے والا تھا، جو ہمارے شہر سے بہت دور نہ تھا، تو اس کی خبر ہمارے اسکولوں میں پھیل گئی۔ ہم چند ہم جماعت مل کر دہلی جانے تیار ہو گئے، اور اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے ان لیڈروں کے درشن کیے جائیں جو ہمارے اور ہمارے ملک کی قسمت بنانے والے تھے۔ ہم طلبہ دہلی ریلوے اسٹیشن سے لیجسلیٹو اسمبلی کے صدر اور نائب وزیر ہند سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بھائی وٹھل بھائی پٹیل کی رہائش گاہ پہنچ گئے، جہاں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ شام 4 بجے جلسہ ختم ہوا اور سب لیڈر ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد جب پنڈت جواہر لال نہرو بھی باہر نکلے تو ہم سب نے ہاتھ جوڑ کر ان کو سلام کیا، اور انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر مسکراتے ہوئے ہمارا سلام قبول کیا۔ ہم نے ان سے عرض کیا، پنڈت جی، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ہماری طرف بڑھے اور پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو اپنے درمیان دیکھ ہم سب اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا کہیے، آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کن کن باتوں پر گفتگو ہوئی یہ تو مجھے اب پورے طور پر یاد نہیں آتا، لیکن جس کے جی میں جو کچھ تھا سبھی نے پوچھا اور کہا۔ پنڈت جی غیر معمولی دلچسپی کے ساتھ ہماری باتوں کو سنتے اور جواب دیتے رہے۔ ان کے کچھ جواب بڑے دلچسپ تھے، جنہیں سن کر ہم لوگ کو ہنسی بھی آ جاتی تھی اور ہمارے ساتھ وہ بھی ہنس پڑتے تھے۔ جس طرح وہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مادر وطن کی خدمت کا حوصلہ رکھنے والے نوجوانوں سے بات چیت کرنے میں انہیں بڑا لطف آ رہا تھا۔ ان سے گفتگو کرتے وقت ہم لوگ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے دیش بھکت سمجھ رہے تھے۔ نوجوانوں اور خاص کر طالب علموں کے حلقے میں ان دونوں آج بھی پنڈت جی کیوں اتنے ہر دل عزیز ہیں؟ اس سوال کا جواب اس دن ہمیں وہیں پر مل گیا۔ جس محبت سے کھڑے کھڑے تقریباً 1 گھنٹے تک پنڈت جی نے ہم لوگوں سے بات چیت کی، وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ سوال جواب ختم ہونے پر چلتے وقت میں نے کہا، پنڈت جی مہربانی کر کے ہمیں اپنا پتہ لکھ دیجیے تاکہ اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو ہم آپ کو خط لکھ سکیں۔ فوراً جیب سے فاؤنٹین پین نکالا اور لکھا، جواہر لال، آنند بھون، پریاگ۔ اس وقت سے آج تک مختلف موقعوں پر پنڈت جی کے درشن کرنے کے مجھے عزت حاصل ہوئی ہے۔ ریل میں طالب علموں کے جلسوں اور پبلک سبھاؤں میں، لیکن اس دن کی پہلی ملاقات کچھ اور ہی تھی۔ پنڈت جی کے اس پرچہ کو میں نے بڑی احتیاط سے آج تک اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، جو ایک پیش قیمت یادگار کے طور پر ہے۔ اس کو لکھا تھا بھارت ماتا کے سپوت۔ اس پر لکھا تھا، بھارت ماتا کے سپوت، ملک کی خاطر سختیاں برداشت کرنے والے بلند ہمت اور بلند خیال نوجوان لیڈر اور اب آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے ہاتھ اور اپنے قلم سے، جن کی انتھک کوششوں اور قربانیوں سے ہمارے ملک کو آزادی نصیب ہوئی ہے۔ بچپن کے اس واقعے کی یاد آج بھی میرے ذہن میں اس طرح تازہ ہے جیسے اس وقت تھی۔ چنانچہ اپنی اسی وقت کی عقیدت مندی کے اثر سے جو ہمیشہ بڑھتی رہی ہے، میں نے ملک کے اس بلند پایہ اور محبوب لیڈر کے حالات زندگی آسان زبان میں مختصر کر کے اس کہانی میں زبانِ بند کیا ہے، تاکہ بچے ان سے اپنی سمجھ کے مطابق زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔